السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو پیارے بچوں، آج ہم کلاس 10th کا پولیٹیکل سائنس کا چیپٹر 3 پڑھنے جا رہے ہیں، جس کا نام ہے ڈیموکریسی اینڈ ڈائیورسٹی۔ ڈیموکریسی جیسے آپ کو پتہ ہے، آف دا پیپل، فار دا پیپل اینڈ بائی دا پیپل۔ ڈائیورسٹی ڈفرینس کو کہتے ہیں۔ تو پچھلے چیپٹر میں ہم نے پڑھا تھا کہ جو ہم پاور شیئر کیسے کرتے ہیں، پاور کو ہم کیسے ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں لنگوسٹک اوریجنل ڈائیورسٹیز میں۔ اسی طرح ہم نے پڑھا تھا کہ جو لینگویج ہے یا جو ریجن ہے، یہ خالی ایک فیوچر ہی نہیں ہے جو ہمیں ڈسٹرکٹ آئیڈینٹی لوگوں کی دکھاتا ہے، بلکہ کبھی کبھی لوگ اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں یا ریلیٹ کرتے ہیں آن دا بیس آف دیئر فزیکل اپیرنسز اور کلاس، ریلیجن، کاسٹ، جینڈر وغیرہ۔ تو آج اس چیپٹر میں ہم نے پڑھنا ہے کہ جو ڈیموکریسی ہے وہ کیسے ریسپونڈ ہے سوشل ڈفرینس، ڈویژنز اور ان ایکوالٹیز کے لیے۔ تو ہم یہ چیپٹر شروع ایک ایگزامپل سے کرتے ہیں۔ یہاں جو ایگزامپل دی گئی ہے، یہ ایگزامپل ہے اسٹوری فرام میکسیکو اولمپکس۔ تو اولمپکس میں ایک ایونٹ ہوا تھا، ایک گھٹنا ہوئی تھی، تو اسی کو یہاں دکھایا گیا ہے۔ جو یہ پکچر آپ ادھر دیکھ رہے ہیں، جہاں یہ دو آدمی نے ہاتھ کھڑے کیے ہیں اور سر جھکائے ہوئے ہیں، اور ان کے آگے ایک اور آدمی ہے جو سیدھا کھڑا ہے اور اس نے ایک بیج پہنا ہوا ہے۔ یہ جو پکچر ہے یہ ہمیں ڈپیکٹ کرتا ہے ایک امپورٹنٹ لینڈ مارک، جو ہسٹری میں ایک امپورٹنٹ لینڈ مارک کو ڈپکٹ کرتا ہے، جس سے پھر جو سول رائٹ موومنٹ ہے نا، یو ایس میں جو چلا تھا، شروع ہوا پھر بعد میں۔ تو یہ جو پکچر یہاں دکھائی گئی ہے، یہ ہمیں ریپرزینٹ کرتا ہے جو میڈل سرمنی ہوئی تھی 2000 میٹر ریس ہوئی تھی میکسیکو اولمپکس میں 1968 میں میکسیکو سٹی میں۔ تو جو 2 مین ہیں ادھر، وہ سر جھکائے ہوئے ہیں، اور وہ سر انہوں نے اپنے جو ہینڈ ہے وہ ریز کیے ہیں اور سر جھکائے ہوئے ہیں جب امریکہ میں نیشنل اینتھم گایا جا رہا تھا یو ایس ایتھلیٹس میں۔ تو یہ جو 2 آدمی تھے جنہوں نے ہاتھ کھڑے کیے ہوئے اور سر جھکائے، ان کا نام تھا، ایک کا نام تھا ٹامی سمتھ اور دوسرے کا نام تھا جان کارلوس۔ یہ کون تھے؟ یہ 2 آدمی افریقن امریکنز تھے۔ تو ایک نے گولڈ میڈل حاصل کیا تھا اس ریس میں اور دوسرے نے برونز میڈل حاصل کیا تھا۔ جب انہوں نے میڈلز ریسیو کیے تو انہوں نے بلیک ساکس پہنے ہوئے تھے اور شوز کے بغیر انہوں نے بلیک ساکس پہنے ہوئے تھے، جو ریپرزینٹ کرتا تھا بلیک پاورٹی۔ تو اس گیسچر کے ذریعے وہ یہ کوشش کرنے چاہ رہے تھے، وہ انٹرنیشنل اٹینشن، یعنی جو عالمی توجہ ہے وہ اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کر رہے تھے، تاکہ جو یو ایس میں اس وقت ریشل ڈسکرمنیشن تھی اس کو اجاگر کرنے میں عالمی توجہ کو اپنی طرف کھینچنے میں کوشش کر رہے تھے اس کے ذریعے۔ The black gold and raised clenched fists were the mean to symbolize black power۔ تو یہ جو بلیک گلور ہیں یا ریزڈ کلینچڈ فسٹس ہے، تو یہ کیا دکھا رہا ہے؟ یہ ہمیں سمبلائز کرتا ہے بلیک پاور۔ تو بلیک پاور کیا ہوتا ہے؟ بلیک پاور ایک موومنٹ تھی 1966 میں یہ شروع ہوئی تھی اور یہ ختم ہوئی تھی 1975 میں۔ یہ ایک موومنٹ تھی جو ریسزم کے خلاف تھی، جس کا مطلب تھا کہ یو ایس میں ریسزم چل رہی تھی، اس کو ختم کرنا تھا، تو اس کے لیے ایک بلیک پاور موومنٹ چلی۔
تو یہ سمبلائز کرتا ہے ہمیں بلیک پاور. دا سلور میڈلسٹ، تو ایک اور جو انہوں نے ایک ٹامی سمتھ نے گولڈ میڈل حاصل کیا تھا، جان کارلوس نے برونز میڈل حاصل کیا تھا. تو جو پھر جو سلور میڈل حاصل کیا تھا اس کا نام تھا، وہ وائٹ آسٹریلین ایتھلیٹ تھا، اس کا نام تھا پیٹر نارمین جو ان کے آگے کھڑا ہوا ہے. تو انہوں نے ہیومن رائٹس بیج اپنی شرٹ میں لگایا تھا سرمنی کے دوران، تاکہ وہ یہ شو کرنا تھا کہ جو 2 امریکنز ہے، افریقن امریکنز ہے، وہ ان کے سپورٹ میں تھا، جو ان کو سپورٹ، یہ وائٹ تھا لیکن ان کو سپورٹ کر رہا تھا. تو یو ایس میں ایک ریسزم چل رہا تھا، یعنی ریسل ڈسکریمنیشن تھی وائٹ اور بلیکس کے درمیان. جو وائٹس ہے وہ بادی تھے بلیکس پر، تو بلیکس کو ہر طرح سے سپریس کیا جاتا تھا. تو لیکن جو یہ پیٹر نارمین ہے یہ ان کے سپورٹ میں تھا کہ ہاں یہاں تو کچھ گڑبڑ ہو رہا ہے، ریسل ڈسکریمنیشن ہو رہی ہے، تو یہ اچھا نہیں ہے. تو اس لیے وہ ان 2 آدمی کے یعنی ساتھ تھا. ڈو یو تھنک دیٹ کارلس اینڈ سمتھ شوڈ ہیو ریزڈ این انٹرنل میٹر آف امریکن سوسائٹی ان این انٹرنیشنل فورم؟ یہ ہمیں اب یہاں سوال کرتا ہے کہ کیا آپ سوچتے ہیں کہ جو کارلس اور سمتھ ہے نا، ٹامی سمتھ اور جان کارلس جو ہے، کیا ان کو یہ ریز کرنا چاہے تھا جو انٹرنل میٹر ہے ان کا امریکن سوسائٹی میں، ان کو انٹرنیشنل فورم میں یہ اجاگر کرنا تھا؟ کیا یہ صحیح تھا؟ ووڈ یو سے دیٹ وائی دے ڈیڈ واز دیٹ واٹ دے ڈیڈ واز پولیٹکس؟ کیا یہ پولیٹکس تھی؟ ہمیں یہ کہنا ہے. Why do you think Peter Norman, who was neither black nor American, joined in the gesture of protest؟ تو ہمیں کہتا ہے کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں کہ جو پیٹر نارمن ہے اس نے کیوں، نہ وہ بلیک تھا نہ وہ امریکن تھا، تو پھر اس نے اس پروٹیسٹ میں کیوں جوائن کیا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے بارے میں؟ If you were in Norman's place، اگر ہم نارمن کی جگہ ہوتے یعنی پیٹر نارمن کی جگہ، what would you do؟ تو ہم کیا کرتے؟ یہ کچھ کوشچنز ہیں ہمیں، یعنی ہماری تھنکنگ کے لیے ہمیں یعنی سوچنا ہے کہ ہم اس کے بارے میں اپنی رائے کیا سجیشن دے سکتے ہیں. The International Olympics Association held Carlos and Smith guilty of violating the Olympic spirits by making a political statement. تو یہ بات تو صحیح ہے کہ دیکھو جو سپورٹس ہوتے ہیں تو سپورٹس میں ہمیں ان چیزوں کو اجاگر نہیں کرنا ہوتا ہے، ان کے لیے الگ فورمز ہوتے ہیں، ان کے لیے الگ پولیٹکس ہوتی ہے. تو کہتے ہیں کہ جو یہ انٹرنیشنل اولمپکس ایسوسیشن تھی، تو جو کارلس اور ٹامی سمتھ نے جو غلطی کی تھی، تو انہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے اولمپک اسپرٹ کو وائلیٹ کیا ہے، کہ اس چیز کے ذریعے انہوں نے اس کو پولیٹیکل سٹیٹمنٹ بنایا ہے. تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے یہ غلطی کی ہے. دیئر میڈلز وائر ٹیکن بیک، تو پھر کیا ہوا؟ تو ان کو جو میڈل انہوں نے حاصل کیے تھے وہ انٹرنیشنل اولمپک ایسوسیشن نے انہیں ان کو واپس دینے پڑے ان سے، انٹرنیشنل اولمپکس ایسوسیشن کو. تو انہیں وہ واپس لیے گئی بیک ہوم. دے وائر سبجیکٹ ٹو اے لاٹ آف کرٹیسزم، پھر ان کو بہت سی تنقید کا سامنا کرنا پڑا. نارمن ٹو سپورٹ فار ہز ایکشن، پیٹر نارمن جو ہے اس کو بھی بہت یعنی سفر کرنا پڑا اس ایکشن کے ذریعے. اینڈ واز ناٹ انکلوڈ ان آسٹریلین ٹیم فار دا نیکسٹ اولمپکس، پھر اس کو آسٹریلین ٹیم میں جو اگلی بار جو اولمپکس ہوئی تھی تو اس میں ان کو شامل نہیں کیا گیا. By their action succeeded in gaining international attention for the civil rights movement in the US. لیکن جو انہوں نے یہ کیا، جو یہ ایکشن کی، لیکن اس ایکشن میں وہ کامیاب ہوئے. انہوں نے ایک انٹرنیشنل اٹینشن سول رائٹس موومنٹ جو پھر ہے نا یو ایس میں چلی تھی اس کو گین کیا، اس چیز میں وہ کامیاب ہوئے. ریسنٹلی دا سین جوس پروناؤنسڈ سان ہوس،
جو سین جوس یعنی جس کو ہم پروناؤنس کہتے ہیں سین ہوس اسٹیٹ یونیورسٹی آف وچ دے فارمر اسٹوڈنٹس honored them and installed their state in the university campus. تو پھر کیا ہوا، تو جو سین جوس یونیورسٹی ہے تو پھر کیا ہوئے، جو وہاں کے فارمر اسٹوڈنٹ تھے انہوں نے ان کا یعنی عزت افزائی کے لیے کیا کیا، ان کا جو اسٹیٹ جو ہے نا ان کا جو نمونہ ہے ماڈلز، اس کو یعنی کہاں رکھا گیا، یونیورسٹی کیمپس میں انہیں رکھا گیا. وتھ نارمن ڈائڈ ان 2006. نارمن پھر جب 2006 میں مر گیا. سمتھ اینڈ کارلوس وائر پال بیئر ایٹ ہز فنیورل جو پھر ٹامی سمتھ اور جان کارلوس ہے، انہوں نے اس کے فنیورل میں یعنی اس کے جنازے میں وہ یعنی جنازہ بردار تھے. پال بیئر مینس جنازہ بردار تھے. یہاں ایک ایگزامپل دی گئی ہے. Some Dalit groups decided to participate in the UN Conference Against Racism in Durban in 2001. کچھ یعنی ہندوستان کے کچھ دلت جو گروپ ہے نا ڈیسائیڈ، تو انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم پارٹیسپیٹ کریں گے یو این کانفرنس میں جو ریسزم ڈربن میں چل رہی تھی 2001 میں. ڈیمانڈ دا انکلوژن آف کاسٹ ان دا ایجنڈا آف دس کانفرنس. تو ان کی ڈیمانڈ کیا تھی، وہ ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ جو کاسٹ اس کو ایجنڈا میں شامل کیا جائے اس کانفرنس میں. ہیئر آر 3 ریئیکشنز ٹو دس موو. تو اس جو یہ موو چلا تو اس کے لیے 3 ریئیکشنز چلے. امن دیپ کور گورنمنٹ آفیشل اور کانسٹیٹیوشن. تو امن دیپ کور نے کیا کہا، جو ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے ڈکلیئرز کاسٹ ڈسکرمنیشن ٹو بی ایلیگل. اس نے یہ ڈکلیئر کر دیا ہے کہ جو کاسٹ ڈسکرمنیشن ہوتی ہے، جس ذات پات میں فرق ہوتا ہے، یہ ایلیگل ہے، یہ صحیح نہیں ہے. If some caste discrimination continues, اگر کہیں کاسٹ ڈسکرمنیشن چلتا رہا، it is an internal matter، یہ اندرونی معاملہ ہے. I am opposed to this، میں اس کے خلاف ہوں. raised in an international forum، اور اس کو میں کیا انٹرنیشنل فورم پر اجاگر کروں گا اس چیز کو. آئنم ایک سوسالوجسٹ تھا، اس نے کیا رائے دی ہے اس کاسٹ ڈسکرمنیشن کے بارے میں، ریسل ڈسکرمنیشن کے بارے میں. آئی ایم اپوزٹ ٹو دس، میں اس کے خلاف ہوں. بیکاز کاسٹ اینڈ ریس آر ناٹ سملر ڈویژنس، کیونکہ کاسٹ اور ریس جو ہے یہ سملر ڈویژنس نہیں ہے. کاسٹ از اے سوشل ڈویژن، کاسٹ جو ہے ذات یہ سوشل ڈویژنز ہے، لیکن جو وائل ریس از این بایولوجیکل ون، اور جو ریسزم یہ بایولوجیکل ڈویژن ہے. ریزنگ کاسٹ ان دس کانفرنس آن ریسزم وڈ مین اکویٹنگ دا ٹو. اگر ہم کاسٹ کو ریز کریں گے اس کانفرنس میں ریسزم پر، تو یہ ہم دو کو اکویٹ کر رہے ہیں. تو اشوک یہ ایک دلت ایکٹیوسٹ تھا، اس نے کیا آرگومنٹ دیا. دا آرگومنٹ اباؤٹ انٹرنل میٹر از اے وے آف پریونٹنگ اوپن ڈسکشن آف اوپریسنگ اینڈ ڈسکرمنیشن. ریس از ناٹ پیورلی بایولوجیکل. تو اس نے کیا کہ جو ریس ہے یہ پیورلی بایولوجیکل نہیں ہے. It is a much legal and sociological category of caste. یہ ایک سوسالوجیکل کیٹیگری کاسٹ کی ہے. کاسٹ مسٹ بی ریزڈ ان دس کانفرنس. ہمیں اس کانفرنس میں اس کاسٹ ڈسکرمنیشن کو اجاگر کرنا چاہیے. تو اس نے اپنی یہ رائے دی. وچ آف دا 3 اوپینز ڈو یو ایگری وتھ موسٹ اینڈ وائی. پھر ہمیں یہ کوشچن کر رہا ہے کہ جو یہاں 3 آرگومنٹس دیے گئے ہیں، آپ اس میں سے سب سے کون سی رائے آپ کو پر آپ ایگری ہے، آپ وہ ہم لکھ سکتے ہیں. کسی کو اگر دلت کا آ گیا، کسی کو اگر امن دیپ کور کا یا آئنم کا یا اشوک کا ہے نا، تو ہم اس کا لکھ سکتے ہیں. پھر جو اگلا ٹاپک ہے اس چیپٹر کا وہ ہے ڈفرنس، سملرٹیز اینڈ ڈویژنس. ڈفرنس ہم کہیں گے فرق، سملرٹیز یکسانیت، ڈویژنس بھی ہوتے ہیں نا ڈویژن تقسیم. The athletes in the example above were responding to social divisions and social inequalities. کہتے ہیں کہ جو ہم نے اوپر ایتھلیٹس کی جو ایگزامپل پڑھی وہ ریسپونڈ کرتے ہیں کس کو، سوشل ڈویژنز اور سوشل انیکوالٹیز کی.
بٹ ڈز دیٹ ہیپن اونلی ان سوسائٹیز وچ ہیو ریشل ڈویژنس؟ کیا یہ کہ ہمیں کہتا ہے کہ کیا یہ سوسائٹیز میں ہوتا ہے، سماج میں ہوتا ہے، لیکن یہ سماج میں ہوتا ہے، یہاں ریشل ڈویژنس ہوتے ہیں. In the previous two chapters we have already noted some other forms of social divisions. پچھلے 2 چیپٹر میں ہم نے پڑھا کچھ فارمز سوشل ڈویژنس کی، جہاں ہم نے بیلجیم اور سری لنکا کی ایگزامپل دی، جہاں میں جو ہے نا جن میں بہت ریجنل اور سوشل ڈویژنس تھی. اگر ہم بیلجیم کا کیس لیں گے تو ہمیں جو وہاں کے لوگ ہیں وہاں وہ مختلف خطوں میں مختلف ریجن میں رہتے ہیں اور مختلف زبانیں بولتے ہیں. زبانیں تو ان میں لینگویج یعنی لنگوسٹک ڈفرینسز ہے. اس کے برعکس اگر ہم شری لنکا میں دیکھیں گے وہاں ایک تو لنگوسٹک ڈفرینس ہے، لینگویج کا ڈفرینس ہے، اس کے علاوہ ریلیجیس ڈفرینس بھی ہے. دا سوشل ڈائیورسٹی کین ٹیک ڈفرینٹ فارمز اینڈ ڈفرینٹ، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جو سوشل ڈائیورسٹی ہے یہ ہمیں یہ اس کے ڈفرینٹ فارمز ہیں ڈفرینٹ سوسائٹیز میں، یعنی الگ الگ سوسائٹی میں اس کے الگ الگ فارمز ہیں. اوریجنز آف سوشل ڈفرینس، تو جو سوشل ڈفرینس ہے اس کا وجود کیسے آیا، اس کا وجود کیسے آیا؟ دا سوشل ڈفرینس آر موسٹلی بیسڈ آن ایکسیڈنٹ آف برتھ. کہتے ہیں کہ جو سوشل ڈفرینس ہے یہ کیسے ہوا، یہ کیسے ہوتا ہے، اس کا وجود کیسے ہوتا ہے؟ تو ایک تو جو ایک چیز ہے وہ ایکسیڈنٹ بائی برتھ ہوتی ہے. مثال کے طور پر ہم کسی کمیونٹی میں پیدا ہوئے، فار ایگزامپل ہم یہاں کشمیر میں پیدا ہوئے تو ہماری کمیونٹی کشمیر ہے. کوئی دوسری جگہ ہریانہ میں پیدا ہے تو اس کی ہریانی ہے، کوئی پنجاب میں تو اس کی پنجاب، یعنی پنجاب کی، یعنی الگ الگ ڈفرینس ہے. یہ ہم اس کو کہتے ہیں ایکسیڈنٹ، ہم کہتے ہیں ایکسیڈنٹ آف برتھ، یہ ڈفرینس ہوتے ہیں. یعنی ہم سمپلی بلانگ کرتے ہیں اس کمیونٹی سے جہاں ہم پیدا ہوئے ہیں، تو ہم وی آل ایکسپیرینس سوشل ڈفرینس بیسڈ آن ایکسیڈنٹ ان آور برتھ ان آور ایوری ڈے لائفز. تو یہ ہمیں ڈفرینس ملتے ہیں جو ہمیں ایکسیڈنٹ بائی برتھ ہوتے ہیں. اسی کے علاوہ ہمیں کیا ڈفرینس ہوتے ہیں، جیسے کہ میل ہے فیمیل ہے، اس میں بھی ڈفرینس ہوتے ہیں، ڈفرینس ہوتی ہے، اس میں بھی ڈفرینس ہوتے ہیں، ڈائیورسٹی ہوتی ہیں یا ڈسکرمنیشن بھی ہوتی ہے. کبھی کبھی کہیں مردوں کو زیادہ یعنی کی توجہ دیتے ہیں، عورتوں کی طرف کم توجہ دیتے ہیں، یا کہیں عورتیں ڈومیننٹ ہوتے ہیں یا مرد کم ڈومیننٹ ہوتے ہیں، تو یہ ڈفرینس بھی پائی جاتی ہے. دے آر آل اس کے علاوہ جو ڈفرینس ہوتے ہیں ٹال اور شارٹ یا فزیکل ایبلٹیز ہوتی ہے انسان کی یا ڈس ایبلٹیز ہوتی ہے، یہ بھی ڈفرینس ہوتے ہیں. لیکن جو سارے سوشل ڈفرینس ہے یہ سارے ایکسیڈنٹ بائی برتھ نہیں ہیں. کچھ جو ہیں وہ ہم بائی چوائس بھی کرتے ہیں. فار ایگزامپل کچھ لوگ ہیں جو ایتھیسٹ ہوتے ہیں، یعنی جو کسی ریلیجن کو نہیں مانتے، ان کو ہم ایتھیسٹ کہتے ہیں، جو کسی گاڈ یا ریلیجن کو نہیں مانتے ہیں، ایتھیسٹ. تو انہوں نے یہ چوائس کیا بائی چوائس کیا کہ ہم کسی ریلیجن کو نہیں مانیں گے، تو یہ ایتھیسٹ ہے نا. اسی کے علاوہ کوئی اور آدمی ہے، کوئی مثال کے طور پر کوئی ہندو پیدا ہوا پھر وہ مسلمان ہوا، تو اس نے اس کو بائی چوائس ہوا، یہ ڈفرینس ہوئی، یہ بائی چوائس ہوئی. تو یہ بائی ایکسیڈنٹ بائی برتھ نہیں ہے، یہ بائی چوائس ہے. تو یہ ہم کہتے ہیں کہ جو کچھ ڈفرینس ہوتے ہیں، کچھ سوشل ڈفرینس کا وجود بائی برتھ ہوتا ہے، کچھ ڈفرینس کا وجود بائی چوائس ہوتا ہے. اس کے علاوہ ہم چوز کرتے ہیں کہ ہمیں کیا پڑھنا ہے، آگے جا کے ہم پڑھنا ہے، کسی کو ڈاکٹر بننا ہے، کسی کو انجینئر بننا ہے، کسی کو کچھ اور بننا ہے، کسی کو کچھ اور بننا ہے. تو اس کے لیے وہ الگ الگ اسٹڈی کرتا ہے. تو اس میں اسٹڈی میں بھی یعنی ہم چوائس کرتے ہیں، یہ ایکسیڈنٹ بائی برتھ نہیں ہے، یہ بائی چوائس ہے. یہ جو ڈفرینس ہے یہ بائی چوائس ہے. تو ایوری سوشل ڈفرینس ڈز ناٹ لیڈ ٹو سوشل ڈویژنس. لیکن کہتا ہے کہ جو ہر ایک سوشل ڈفرینس ہے یہ سوشل ڈویژنس
نہیں، اس سے سوشل ڈویژنس یہ لیڈ نہیں کرتا ہے. سوشل ڈفرینس ڈیوائڈ سملر پیپل فرام ون اندر. جو سملر پیپل ہے سوشل ڈویژنس ہے یہ اس کو ڈیوائڈ کرتا ہے ایک دوسرے سے. بٹ دے آلسو یونائٹ ویری ڈفرینٹ پیپل. لیکن یہ بہت سے جو ڈفرینٹ پیپل ہے ان کو یونائٹ بھی کرتا ہے. فار ایگزامپل ہم مثال لیں گے، کوئی ٹیم ہے جیسے ہم آئی پی ایل کھیلتے ہیں یا کوئی ہے نا، اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ مختلف کنٹری کے لوگ آتے ہیں، مختلف کنٹری کے یعنی پلیئرز آتے ہیں کھیلنے کے لیے، تو ان کا الگ الگ ڈفرینس ہوتا ہے. تو لیکن ان سب کو یہ چیز یونائٹ کرتی ہے، وہ ایک ساتھ کھیلتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ کبھی کبھی جو ڈفرینٹ پیپل ہے وہ اسے یونائٹ بھی ہوتے ہیں. پیپل بلانگ ٹو ڈفرینٹ سوشل گروپس. لوگ جو مختلف سوشل گروپس سے بلانگ کرتے ہیں وہ اپنی جو ڈفرینس ہیں یا سملرٹیز ہے، اپنی جو یعنی سملرٹیز ہیں یا ڈفرینس ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. تو اس سے ایک یونٹی ملتی ہے نا. ان دا انسٹنس ابو، جیسے ہم دیکھیں کہ کیرلس اور سمتھ جو اپنے ایگزامپل پہ ہی، یہ اگر یہ دونوں کیا تھے، افریقن امریکنز. اور جو پیٹر نارمن تھا وہ وائٹ تھا، وہ ڈفرینٹ تھا، لیکن وہ یعنی جو اس نے جو ریسل ڈسکرمنیشن تھے وہ ان کے ساتھ اس پروٹیسٹ میں اس نے شامل کیا، تو وہاں اس یونائٹ ہو گئی یہ تین. تو اس سے کہتے ہیں کہ جو سوشل ڈفرینس ہے یہ کبھی کبھی اگر یہ ڈویژنز ہے لیکن کبھی کبھی یہ یونائٹ بھی کرتا ہے. It is fairly common for people belonging to the same religion to feel that they do not belong to the same community. یہ بھی کامن ہے کہ جو پیپل ہے جو کسی سیم ریلیجن سے تعلق رکھتے ہیں یہ ایک ہی کمیونٹی سے تعلق نہیں رکھتے ہیں. مثال کے طور پر ہم مسلم کی بات لیں گے، ہم اگر یہاں دیکھیں گے ہندوستان میں مختلف یعنی مسلمان ہیں، ایک لینگویج بولتا ہے، کوئی کشمیری لینگویج بولتا ہے، کوئی ہریانی لینگویج بولتا ہے، کوئی پنجابی، کوئی گجراتی، یعنی الگ الگ ہے. اگر ریلیجن ان کا سیم ہے لیکن لینگویج اور کلچر وغیرہ جو ہے یہ الگ الگ ہے، تو اس میں ڈفرینس ہے. بیکاز دیئر کاسٹ اور سیکٹ از ویری ڈفرینٹ، یا ان کا جو کاسٹ ہوتا ہے یا سیکٹ ہوتا ہے وہ بہت ڈفرینٹ ہوتا ہے. اٹ از آلسو پاسبل فار پیپل فرام ڈفرینٹ ریلیجنز ٹو ہیو دا سیم کاسٹ اینڈ فیل کلوز ٹو ایچ ادر. تو یہ بھی پاسبل ہے کہ جو لوگ ڈفرینٹ ریلیجنز سے تعلق رکھتے ہیں وہ سیم کاسٹ سے ہو یا ایک دوسرے سے کلوز ہو. جیسے ہم ہندوستان میں دیکھتے ہیں کہ یہاں ہندو بھی رہتے ہیں، سکھ بھی رہتے ہیں، مسلمان بھی رہتے ہیں، عیسائی بھی رہتے ہیں. تو کسی ایریا میں رہتے ہیں وہ ایک ساتھ رہتے ہیں، اگر وہ مختلف ریلیجن سے تعلق رکھتے ہیں لیکن کلچر ان کا سیم ہے، ادھر ڈریس پیٹرن ان کا سیم ہے، تو ہم کہیں گے وہاں یہ بھی پاسبل ہو سکتا ہے. یا rich and poor persons from the same family often do not keep close relations with each other. اسی طرح ہم ڈفرینٹ پاتے ہیں جو رچ اور پور مینس ہوتے ہیں، اگر وہ سیم کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں لیکن وہ ایک دوسرے کے ساتھ میل نہیں کھاتے، تو یہ بھی ایک ڈفرینس ہے. Thus we all have more than one identity and can belong to more than one social group. تو ہم کہیں گے کہ ہمیں ایک سے زیادہ آئیڈینٹی ہوتی ہے اور ہم بلانگ کر سکتے ہیں ایک سوشل گروپ سے زیادہ. وی ہیو ڈفرینٹ آئیڈینٹیز ان ڈفرینٹ کنٹیکسٹ. تو ہمیں ڈفرینٹ کنٹیکسٹ میں ڈفرینٹ آئیڈینٹیز ہوتی ہیں. تو آج کے لیے اتنا ہی. کل ہم پڑھیں گے اوور لیپنگ اور کراس کٹنگ ڈفرینس جو ہے یہ کیا ہے. تو بچوں آپ کو سمجھ آیا، امید ہے کہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا. باقی وسلام.